वेलकम टू माय चैनल ग्लोबल लाउंज में तमाम सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। क़ससुल अंबिया की सीरीज़ के साथ आपके साथ हाजिर हैं। आज हम आपको जो सुनाएंगे वो है हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का किस्सा। क्या आप जानते हैं कि एक बुत फरोश था जिसका नाम आज़र था। वो अपने हाथों से बुत बनाता था। आज़र खुद भी इन बुतों की परस्तिश करता था और इन बुतों को बेचने का काम भी करता था। आज़र ने बुतों की परस्तिश की गर्ज से एक बड़ा घर भी मखसूस किया हुआ था जिसमें कई मूर्तियां रखी हुई थीं और वो खुद भी इनके साथ वहाँ आकर इन बुतों को पूजते थे और अपनी दिली मुरादें मांगने की गर्ज से इन मूर्तियों के आगे सर झुका देते थे। आज़र का लड़का इब्राहिम इन लोगों को बुतों की पूजा पाठ करता देखकर हैरत ज़दा रह जाता था और वो इन लोगों की अक़ल पर अफसोस करते हुए सोचता कि ये कैसे लोग हैं जो इसके वालिद की बनाई हुई मूर्तियों को पूजते हैं। ये इंसानी हाथों के बुत इंसान को क्या दे सकते हैं, ये किस तरह इनके माबूद हो सकते हैं। ये बोलने और सुनने की सलाहियत से महरूम हैं, जो ना किसी को नफ़ा पहुंचा सकते हैं, हत्ता कि ये खुद पर बैठी हुई मक्खी तक तो उड़ा नहीं सकते। इनके आगे जो खाना रखा जाता है वो भूखे चूहे दांतों से पकड़कर खींचकर ले जाते हैं और ये बुत खामोशी से चूहों को ऐसा करते देखते रहते हैं, मगर इन्हें इस इक़दाम से रोक नहीं सकते। ये कैसे बेवकूफ़ लोग हैं जो पत्थर की मूर्तियों को पूजते हैं और इनके आगे सर झुकाते हैं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने दिल में आने वाले तमाम सवालों का जवाब जानने की गर्ज से अपने वालिद से कई बार सवाल किया, अब्बा जान, ये बुत सुनने और बोलने की सलाहियत से महरूम हैं और ना ही इनमें किसी को नफ़ा और नुकसान पहुंचाने की सलाहियत है। ये खाना नहीं खा सकते, पानी नहीं पी सकते, फिर इनके आगे खाना और पानी रखा जाता है। इन सवालात के जवाबात आज़र के पास नहीं थे। वो अपने बेटे को क्या जवाब देते। बेटे की बातें सुनकर इनका गुस्से से खून खौल उठता था, लेकिन समझ में कुछ नहीं आता था कि बेटे को किस तरह मुतमईन करें। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपनी कौमों को बुतों की परस्तिश से दूर रखना चाहते थे। वो चाहते थे कि कौम के लोग बुतों की पूजा करने के बजाय अल्लाह ताला की इबादत में दिल लगाएं और अपना रब तस्लीम करें। मेरा रब अल्लाह है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जब छोटे थे, एक रात का जिक्र है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने आसमान पर चमकते हुए तारों को देखा। तारे को देखकर उन्होंने कहा, ये मेरा रब है। जब वो तारा छुप गया, फिर इन्हें यह एहसास हुआ कि जो अपना चेहरा छुपाए, कभी नज़र न आए, कभी छुप जाए, वो मेरा रब भला कैसे हो सकता है। अंधेरी रात में जब चाँद निकला तो इसकी रोशनी फैली। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने समझा कि शायद ये मेरा रब है। रात ख़त्म हुई, सुबह होने पर चाँद नज़रों से ओझल हुआ। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा, ये भी मुझसे दामन छुड़ा गया, ये मेरा रब हरगिज़ नहीं हो सकता। सूरज के तुलू होने पर दुनिया जगमग हो गई। हर चीज़ वाज़े और साफ दिखाई देने लगी। किसी भी चीज़ को देखने के लिए किसी चिराग की ज़रूरत नहीं रही। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा, हाँ, ये मेरा रब है। इसके ज़ाहिर होने से तारीकी का खात्मा हुआ और दिन का उजाला हुआ। यकीनन ये सबसे बड़ा है। दिन ढलने पर सूरज ने अपना चेहरा छुपा लिया, हर तरफ तारीकी का राज हो गया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा, सूरज मेरा रब नहीं हो सकता। सूरज खुद ऐसी एक कश्ती की मानिंद है जो अभी डूबी और अभी निकली। मेरा रब अल्लाह ताला के सिवा कोई और नहीं हो सकता। ये चाँद, सूरज, सितारे और तमाम जहान का वो मालिक है जो ये सब उसी के ताबे हैं। मेरे रब के हुक्म पर रोशनी होती है और जब इसका हुक्म हो रोशनी गायब हो जाती है। अल्लाह ताला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अपना नबी बनाया, अपना नबी और अपना दोस्त बनाया और इन्हें हुक्म दिया कि वो गुमराह कौम को भलाई की बातें बताएं।
اپنی قوم کو بھلائی کی طرف راغب کریں، پتھر کے بنے بتوں کی پوجا کرنے سے روک کر بری باتوں کے بجائے اچھی باتوں کی جانب مائل کریں۔ میلے کا دن، وہ تہوار کا دن تھا۔ تہوار منانے کو سبھی بوڑھے، بچے، جوان خوشی خوشی اپنے گھروں سے نکل کھڑے ہوتے تھے۔ آزر بھی یہ تہوار منانا چاہتا تھا اور اس کی خواہش تھی کہ اس کا بیٹا بھی اس کے ساتھ چلے۔ جب اس نے اپنے بیٹے ابراہیم کو اپنے ساتھ چلنے کو کہا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیماری کا بہانہ بنایا اور ان کو ساتھ لے جانا آزر نے مناسب نہیں سمجھا۔ بیٹے کو بیماری کی حالت میں زبردستی اپنے ساتھ لے جائیں سب کے جانے پر حضرت ابراہیم علیہ السلام گھر میں تنہا رہ گئے۔ وہ بت خانے میں گئے اور بتوں سے مخاطب ہوئے، تم اپنے سامنے رکھا کھانا پانی کیوں نہیں کھاتے پیتے ہو؟ بت کس طرح اس کی بات کا جواب دیتے، وہ تو خاموشی رہے۔ تم میرے سوال کا جواب کیوں نہیں دے رہے ہو؟ کیا تمہیں سنائی نہیں دے رہا جو بت بنے بیٹھے ہو؟ بتوں کی مسلسل خاموشی اور جواب نہ دینے پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو غصہ آ گیا کہ قوم کے لوگ ان بتوں کی پوجتے ہیں اور اس سے اپنی خواہشیں پوری کرنے کے لیے سوال کرتے ہیں، اور یہ میرے سوال کا جواب ہی نہیں دے رہے ہیں، یہ کس طرح میری قوم کے کام آئیں گے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے غصے کا اظہار اس طرح کیا کہ سارے بتوں کو توڑ ڈالا اور صرف ایک بت کو رہنے دیا۔ اس بت کے گلے میں تبر لٹکا دیا تاکہ ان بتوں کے توڑے جانے کا الزام اس بت پر آ جائے۔ میلے سے لوٹنے پر لوگوں نے بت خانے کا رخ کیا۔ بت خانے کو دیکھ کر وہ حیرت میں پڑ گئے کہ جن بتوں کی وہ پوجا کرتے تھے وہ ٹوٹے پڑے ہیں اور ایک بڑے بت کے گلے میں تبر لٹکا ہوا ہے۔ ان کی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس قسم کی گستاخی کون کر گیا۔ ان معبودوں کی اس قدر بے عزتی کیے جانے پر ان میں شدید غم و غصہ پایا جا رہا تھا۔ وہ اس گستاخ کے بارے میں جاننا چاہتے تھے۔ جب وہ لوگ آپس میں باتیں کر رہے تھے تو ان میں سے ایک شخص نے اپنے شک کا اظہار کرتے ہوئے کہا، یہ کام ابراہیم کا ہی ہو سکتا ہے۔ اسے علاقے میں وہی ہے جو ہمارے معبودوں کے خلاف بولتا ہے، یہ حرکت وہی کر سکتا ہے۔ اس کی بات سن کر لوگوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بلایا اور پوچھا، ہمارے معبودوں کے ساتھ اس طرح کا سلوک تم نے کیا ہے؟ اس بڑے بت کے گلے میں تبر لٹکا ہوا ہے، شاید اس نے یہ کام کیا ہے، اس سے پوچھ لو۔ اس سے ہم کیا پوچھیں گے؟ یہ بت ہے، یہ ہماری طرح بول اور سن نہیں سکتا، تو ہم کس طرح اس بت سے پوچھیں گے؟ یہ نہ چل سکتا ہے، نہ ہی ان بتوں کو جو ٹوٹے ہیں نہ یہ جوڑ سکتا ہے، نہ یہ کسی انسان کے کام آ سکتا ہے۔ یہ بت جب تمہیں کسی قسم کا نفع نقصان نہیں پہنچا سکتا تو پھر ان بتوں کی پوجا کس لیے کرتے ہو؟ کیا یہ بات تمہاری عقل میں نہیں آتی کہ یہ بات تمہیں کسی قسم کا فائدہ نہیں پہنچائیں گے؟ یہ بت ہے۔ وہ لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بات سن کر لاجواب ہو گئے۔ واقعی وہ تو پتھروں کے بتوں کی پوجا ہی کر رہے تھے جو انہیں کسی بھی قسم کا فائدہ پہنچانے سے قاصر تھے۔ وہ شرمندگی محسوس کرتے ہوئے خاموش ہو گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نمرود کے دربار میں۔ اس وقت وہ لوگ بظاہر خاموش ضرور ہو گئے مگر انہیں اس بات پر شدید غصہ تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو ان کے بت خانے میں گھس کر بتوں کو توڑا ہے یہ اچھا نہیں کیا، یہ ایک طرح کا ان کے معبودوں کی شان میں گستاخی ہے اور ایسے گستاخ کو اس بات کی سزا ملنی چاہیے۔ وہ لوگ اپنے دیوتاؤں کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس گستاخی اور مجرمانہ حرکت پر سخت سے سخت طور پر سزا کے طور پر دہکتی آگ میں ڈالنے کا سوچ رہے تھے۔ وہ سمجھ رہے تھے کہ اس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تبلیغ اور دعوت کا قصہ ختم ہو جائے گا، اور اس سلسلے میں زور و شور سے مشورے بھی جاری تھے۔ یہ باتیں بادشاہ کے دربار تک پہنچی اور پھر یہ خبر پہنچی کہ رعایا ان کی پرستش کرتی ہے۔ جب نمرودوں کے پاس یہ خبر پہنچی تو اسے بہت غصہ آیا۔ اس نے دل میں سوچا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پیغمبرانہ تبلیغ اور دعوت کی سرگرمیاں جاری رہنے سے سلطنت ختم ہو سکتی ہے، اور اسے یہ بات کسی طرح گوارا نہ تھی۔ اس کے باپ دادا کے مذہب کے ساتھ سلطنت بھی زوال پذیر ہو جائے گی،
لہٰذا نمرود کے لیے اب یہ ضروری ہو گیا کہ اس قصے کو فوراً ہی ختم کر دیا جائے۔ نمرود کے حکم پر اس کے حواری اور اس کے آدمی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نمرود کے دربار میں لے کر پہنچ گئے۔ نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھ کر پوچھا، تو ہمارے باپ دادا دین کے خلاف کیوں بولتا ہے؟ مجھے اپنا رب کیوں نہیں مانتا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، میں اس کو اپنا خدا مانتا ہوں، اس کا کوئی شریک نہیں، وہ ساری کائنات کا مالک ہے اور تمام عالم اس کی مخلوق ہے، وہی ان سب کا مالک ہے۔ جب تم بھی انسان ہو جیسے دوسرے انسان ہیں، ایک انسان دوسرے انسان کا رب یا خدا کس طرح ہو سکتا ہے؟ تم بتوں کو پوجتے ہو اور ہرگز خدا کے نہیں ہو سکتے۔ وہ نہ بول سکتے ہیں، نہ کسی کی سن سکتے ہیں، انسان کو فائدہ پہنچا سکتے ہیں نہ نقصان۔ تمہارے باپ دادا کا دین خود کا بنایا ہوا ہے، ایسے دین کو میں کیسے اختیار کر لوں؟ بادشاہ نے پوچھا، ابراہیم تمہارا رب کون ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فوراً کہا، میرا رب اللہ ہے۔ تم کس کی عبادت کرتے ہو؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا، میرا رب اللہ ہے اور میں اس کی عبادت کرتا ہوں۔ نمرود نے حیرت سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھا اور پھر پوچھا، اللہ کون ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بتایا، اللہ وہ ہے جو مارتا ہے اور جلاتا ہے۔ نمرود نے بڑے تکبر سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھتے ہوئے کہا، یہ صلاحیت مجھ میں بھی ہے، میں جس کو چاہوں زندہ رکھوں اور جسے چاہوں مار دوں۔ نمرود نے حکم دیا کہ مجرموں کو لایا جائے اور اس کے حکم کی تعمیل ہوئی۔ 2 مجرموں کے لائے جانے پر نمرود نے ایک مجرم کو مار ڈالا اور ایک کو زندہ چھوڑ دیا۔ اے ابراہیم، میں نے اپنی بات سچ کر دکھائی، ایک کو مار دیا، ایک کو چھوڑ دیا، کیا تمہیں اب بھی شک ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے اس شرک میں مبتلا شخص میں عقل اور دانش مندی والی کوئی بات نہیں، تبھی تو یہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کے بجائے پتھروں کو پوجتا ہے۔ ایسے شخص کو ہرانے کی غرض سے دوسری تدبیر کا سہارا لینا پڑے گا۔ آج کا قصہ ہم یہیں ختم کرتے ہیں، ہمارا پارٹ 1 یہیں ختم ہوتا ہے۔ امید ہے آپ کو یہ قصص الانبیاء کی سیریز بہت پسند آ رہی ہوگی۔ اگر آپ کو ہمارا چینل پسند آ رہا ہے تو اسے لائک شیئر کرنا نہ بھولیں اور کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو یہ قصے کیسے لگ رہے ہیں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیں، اپنی ٹیچر سائمہ خان کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔